ایک ہوٹل میں ایک شخص انتظار کرتا کہ کب رش بنے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا آرڈر کرتا، کھانا کھا کر وہ رش کا فائدہ اٹھاتا اور بل دیے بغیر نکل جاتا، بل دیے بغیر چلا جاتا۔ اسی ہوٹل میں روز آنے والے ایک گاہک نے اسے نوٹ کر لیا کہ یہ روزانہ آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بل دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ وہ ہوٹل مالک کے پاس گیا اور ہوٹل مالک کو وہ شخص دکھایا کہ یہ روزانہ آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بل دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ تو ہوٹل مالک مسکرایا اور اس نے کہا کہ آپ نے صرف یہ نوٹس کیا ہے، یہ دیکھا ہے کہ یہ روزانہ آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بل دیے بغیر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا میں نے یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جب یہ جاتا ہے ادھر روڈ پہ ٹہل رہا ہوتا ہے اور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ ہوٹل فل ہو اور میں کھانا کھاؤں اور چلا جاؤں بل دیے بغیر۔ اس کی دعا سے مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ اس کی دعا کی وجہ سے میرا ہوٹل فل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بندے کا کھانا میرے لیے کیا ہے، اتنے بڑے ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، اگر ایک آدمی کھانا کھا کر بل دیے بغیر چلا جاتا ہے یہ تو میرے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ہوٹل مالک کی اعلیٰ ظرفی چیک کریں کہ وہ کس لیول کی سوچ رکھتا ہے، کس طرح سوچ رہا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم تو ہر وقت انسان کو پکڑنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی کرے اور میں اسے فوراً پکڑ لوں، اور کس کا نصیب کون کھا رہا ہے یہ ہم اپنی محدود نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اعلیٰ نظر سے دیکھیں، اپنی ذرا کھل کر نظر سے دیکھیں تو کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا رہا، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہی کھا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین، اور میں ہی بہترین رزق دینے والا ہوں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کرنے والے، کسی کو ذلیل کرنے والے؟ روڈوں پہ جو غریب پھر رہے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہم ذلیل کرتے ہیں، گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پاکستان میں غریب بھی بہت ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جن کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھا کریں۔